یہاں پہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ واقعے کی طرف ایک اشارہ ہے، اصحاب الاخدود کا ایک واقعہ ہے جس کو مفسرین نے اور مورخین نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک بادشاہ تھا۔ اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، اس لیے کہ اس میں ایک راہب کا ذکر آتا ہے، اور یہ جو رہبانیت ہے یہ نصارہ میں آئی تھی۔ نصارہ عیسائیوں کے اندر جو ان کے یعنی نیک لوگ بنے تھے، ایک حد سے بھی کہیں گزرے اور برائیوں میں چلے گئے، لیکن نیکی کی طرف جانے والے ان لوگوں میں سے راہب کہلاتے تھے۔ وہ جو راہب ہے، یہ رہبانیت یہ آئی تھی عیسائیت میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ اصحاب اخدود والا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ یہ واقعہ کس جگہ کا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل تو بعد میں کبھی تفاصیر میں آئے گی، لیکن اس واقعے کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو اس کے لیے جادو کیا کرتا تھا، جادو جو ہے یہ کرنا وہ کرنا۔ اب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا بادشاہ سے کہ مجھے کوئی ذہین نوجوان دیجئے، بڑا ذہانت والا ہو، میں اس کو اپنا یہ علم سکھاتا ہوں، اور وہ علم جب سیکھے گا تو میرے بعد وہ اس بادشاہت میں بطور جادو کے جو ہے وہ رہے گا۔ بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے جو ہے وہ اپنی بادشاہت کے اندر مملکت میں کسی نوجوان کی تلاش کی تو ایک نوجوان بڑا ذہین ملا، اور اس کو کہا کہ تو نے روزانہ آنا ہے اور یہاں آ کے اس جادوگر سے سیکھنا ہے۔ اس کو بادشاہ کے یعنی اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اتنے بڑے محلات یا ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ کے پاس آ کے سیکھنے والے کو بڑا پروٹوکول ہوتا، فلاں ہوتا، ایسا نہیں تھا، لیکن بادشاہ کا رعب اور دبدبہ ضرور ہوتا تھا، اور اس کے کرندے اور ایسی فوجیں ضرور ہوتی تھی۔ تو اس غلام کو یا اس نوجوان کو کہا گیا کہ روزانہ تو نے آنا ہے اور اس بزرگ سے جو ہے یہ علم سیکھنا ہے۔ اور وہ روزانہ جب آنے لگا، بادشاہ کے محل میں آتا، اس جادوگر سے جادو سیکھتا، راستے میں اس کو ایک راہب مل گیا، تو جب جاتا تو راہب اس کو تبلیغ کرتا، یہ اللہ ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ راہب اس وقت کا صحیح مسلمان تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے ایسے سچے لوگ بھی تھے جو اس کے اس دین کو لے کے چلے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ وہ راہب انہی میں سے ایک تھا جو توحید کی دعوت اسے سکھاتا رہا کہ توحید پہ ایمان لے آؤ، اللہ وحدہ لا شریک وہ کرنے والا ہے، کرنے والا، کائنات کو چلانے والا وہ اللہ ہے۔ یہ تھا اس کا علم تھا۔ تو یہ جادوگر کے پاس بھی علم سیکھتا اور اس راہب کے پاس بھی سیکھتا۔ جادوگر سے جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا تو کہہ دیتا کہ میں گھر میں لیٹ ہوا ہوں، اور جب جادوگر سے واپسی پہ جاتا گھر میں تو گھر میں جا کے بتاتا کہ میں جادوگر کے پاس لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو آتے اور جاتے یہ سیکھتا رہتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ راستے پہ جا رہا تھا تو راستے پہ ایک بہت بڑا اژدہا، یعنی کوئی بہت بڑی مصیبت، وہ کوئی یعنی وہ جو ہے کوئی شیر تھا یا بہت بڑا کوئی سانپ اژدہا تھا یا کوئی ایسا خطرناک جو ہے وہاں پہ راستے میں موجود تھا۔ اس نے اب یہ کشمکش میں تھا کہ جادوگر اسے جو ہے وہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، شیطانوں اور جنات سے جو ہے وہ مدد لے کے کام کروانا، اس چیزوں کی چیزیں سکھاتا ہے، اور راہب اسے اللہ وحدہ لا شریک کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کائنات کو بنانے والا، مالک، سب کچھ وہ ہے۔ اب یہ دونوں تعلیمات میں کنفیوز تھا، لیکن دل رب کی طرف صحیح تھا کہ راہب جو ہے اس طرف ہے۔ تو یہ اس میں جب سامنے ایک اژدہا تھا تو پتھر اس نے اٹھایا اور دل میں کہا کہ اے اللہ، یا اے میرے رب اللہ، اگر یہ راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے اس مصیبت کو دور کر دے، یہ اژدہا ہے، یہ سانپ ہے، یہ شیر ہے، یہ مر جائے تاکہ لوگوں کا راستہ جو ہے وہ چل پڑے۔
اس نے پتھر مارا اور وہ شیری اژدہا مر گیا۔ تو لوگوں نے جو ہے اس کی تعظیم کرنا شروع کر دی، یعنی یہ تو بہت بڑا نیک بندہ ہے۔ یہ بات راہب تک پہنچی تو راہب نے اسے کہا کہ تو اپنے علم میں یا فضل میں یا اپنی نیکی میں مجھ سے بھی آگے چلا گیا، لہٰذا میرا نام کبھی نہ لینا، اب اللہ تیری مدد کرے گا۔ اب اس نے اس جادوگر کے پاس جانا پھر بھی جاری رکھا، بند نہیں کیا۔ جادوگروں میں جو بادشاہ کے مصاحبین میں تھے ان میں سے ایک نابینا بھی تھا۔ تو یہ جب اس کو پتا چلا کہ میں نے پتھر مارا ہے اور وہ اژدہا مر گیا ہے، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اجازت سے نابینے کو ہاتھ پھیرتا ہے، نابینا اس کے پاس آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا کی دعا کرتا ہے، اس شرط پہ کہ تو اللہ کو مان لے، صرف اس کی جو ہے وہ عبادت کر، تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ جو انسان مسلمان ہو جاتا، مومن ہوتا، یہ اس کے لیے دعا کرتا، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ تو وہ بادشاہ کے ہم نشینوں میں اس کی مجلس یا اس کے وزیروں میں سے بھی ایک نابینا تھا، جس کو پتا چلا۔ اس نے اس نوجوان سے کہا کہ میں نابینا ہوں، تو نہ اس نوجوان نے اسے اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اس کے لیے دعا کی، جب دعا کی تو اللہ نے اس کو آنکھیں جو ہے واپس دے دی۔ یہ بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئی، اور وہ بادشاہ ظالم تھا، سمجھتا تھا کہ اس زمین کو میں چلانے والا ہوں، میں ہوں جو لوگوں کا رازق ہوں، یا میں ہوں جو لوگوں کا خالق ہوں، یا میرے بغیر یہ لوگ نہیں چل سکتے۔ اگر یہ اللہ کو ماننا شروع کر دیا تو میری بات کہاں جائے گی؟ اس نے اپنے وزیر کو قتل کروا دیا، جو لوگ بھی اس کے ساتھ مسلمان ہونے والے تھے ان کو قتل کرواتا رہا۔ اب اس نوجوان کو ڈائریکٹ وہ قتل نہ کیا اس نے، بلکہ کچھ لوگوں کو کہا کہ جاؤ اس کو لے کے جاؤ پہاڑ پہ، جو ہے وہ چڑھ کے وہاں سے اوپر سے اس کو دھکا دے دینا، نیچے گرا دینا، تو یہ مر جائے گا۔ نوجوان کو لے جایا گیا، وہاں سے اس کو گرانے والے جو لے جانے والے تھے وہ گر کر مر گئے، اور یہ جو ہے وہ بچ کر واپس آ گیا، اور پھر بادشاہ کے پاس آ گیا تاکہ اپنا کلمہ حق جو ہے وہ پہنچائے۔ بادشاہ نے پھر اسے پکڑ لیا، اور پھر کچھ لوگ بھیجے، اور بھیج کر جو ہے وہ کہا کہ اس کو دریا میں کشتی میں لے جاؤ، اور لے جا کر اسے کشتی جو ہے اس کے اندر دریا میں پھینک دینا۔ لیکن لے کے گئے جو لوگ اس کی فوج میں سے، وہ خود جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گئے، اور اللہ نے اس کو بچا لیا، اور یہ پھر واپس آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور میرے مارنے پہ تلا ہوا ہے، تو اس نوجوان کا اصل مقصد کیا تھا کہ اب میں سب لوگوں کو اللہ کے کمالات بتاؤں، اللہ تعالیٰ پہ سب لوگ ایمان لے آئے، اصل مقصد یہ تھا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ایسا ہے کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو ایسا ہے کہ ایک کھلے میدان میں سب لوگوں کو اکٹھا کر، اور اس میں مجھے کھڑا کر کے مجھے تیر سے مار دے، لیکن تیر چھوڑتے وقت وہ یہ کہہ دینا بسم رب ھذا الغلام، بسم اللہ رب الغلام، یا بسم رب ھذا الغلام، جیسے مختلف روایات ہیں، زیادہ تر ہے بسم اللہ رب الغلام، میں اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اللہ اس غلام اور اس بچے کا اور اس نوجوان کا رب ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کے تو مجھے تیر چلا دے اور مجھے موت آ جائے گی۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اس واقعے کو آج کل کہا جاتا ہے نا کہ میڈیا کے سامنے جا کے بات کر دو، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو نوجوان نے بھی یہ کہا کہ سب لوگوں کو جب میری خبر ملے گی تو لوگوں کو میرے واقعے کا پتہ چل جائے گا، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو سب لوگ اکٹھے ہوئے، اور بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اس نوجوان کو تیر چلا کے جیسے ہی مارا، وہ تو مر گیا، لیکن وہ مرتے مرتے اپنا پیغام دے گیا کہ کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے۔ اس کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ جتنا مجمع تھا سارا کا سارا ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت پہ جب یہ ایمان لے آیا تب بادشاہ کو پتہ چلا، اوہو یہ تھا اصل اس نوجوان کا مقصد جو اپنی موت سے پورا کر گیا۔ کچھ لوگوں کی موت بھی
بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے زندگیاں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے زندگی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی موت بھی دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ حیات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ انسان اپنی فطرت میں یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو جو اللہ کی خاطر فنا ہو جاتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ والی بقا جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو وہ مسلمان ہو گئے سارے۔ اب بادشاہ نے بجائے اس کے کہ حق کو مانا جائے، زبردستی ان لوگوں کو جو ہے سزا دی اور خندق کھدوا دیے اور کہا کہ جو انسان اپنے اس دین کو چھوڑ کے واپس نہیں آتا ہے اس کو جو ہے ان خندقوں میں آگ میں پھینک کے جلا دو۔ فوج تھی اس کی پاور اور طاقت تھی، اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے بہت سے لوگوں کو اس خندقوں میں بیٹھ کے جلایا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، کہ ایمان والوں کے ساتھ جو وہ یہ کر رہے تھے یہ اس پہ گواہ تھے، دیکھ رہے تھے کہ ہم غلط ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت بچہ اٹھائے ہوئے آئی، تو جب اس کے پھینکا جانے لگا نا آگ میں، تھوڑی سی ہل گئی، دل میں ڈر آ گیا، تو وہ گود والا بچہ بول کے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں وہ بچے جو ماں کی گود میں گفتگو جنہوں نے کی ہے ان میں سے ایک وہ بچہ شمار کیا ہے یہ اصحاب الاخدود میں، کہ جب وہ بچے کی ماں کو آگ میں گرایا جانے لگا تو ماں جب پھسلنے لگی تو بچے نے بول کے کہا تھا کہ اماں صبر کرنا، آپ حق پہ ہیں، آپ حق پہ ہیں۔ اس بچے نے جو ہے وہ کلام ماں کی گود میں کیا تھا، گویا کہ اللہ کے لیے وہ بھی قربان ہو گئے تھے۔ تو یہ واقعہ چونکہ عربوں کے ہاں مشہور تھا، یا اس واقعے کو جیسے ہوتا ہے نا کچھ واقعات تاریخ کے ساتھ ساتھ مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ ٹائم پہلے بلکہ اسی سال میں ایک وہ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا جو آگے سورۃ فیل میں چل کے آئے گا، یا جیسے باغ والوں کا پیچھے واقعہ گزرا ہے پیچھے سورۃ کاف میں، وہ عربوں کے ہاں جانا یہ مشہور تھا، ایسے ہی یہ واقعہ بھی عربوں کے ہاں مشہور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں سے کہا لوگو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ان لوگوں کو ختم کیا، اور تم ان کی طرح نہ بن جاؤ کہ ایمان والوں کو تنگ کر رہے ہو، سزائیں دے رہے ہو، ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح برباد کر سکتا ہے جیسے اصحاب الاخدود کو کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے اس آسمان کی جو ستاروں اور بروج والا ہے، اور اس دن کی والیوم الموعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد و مشہود اور گواہی دینے والے اور جس کی گواہی دی جاتی ہے، سب کی قسم، یا جمعے کی یا یوم عرفہ کی قسم، قتل اصحاب الاخدود، برباد ہو گئے وہ اصحاب الاخدود والے، وہ آگ ہے جو ایندھن سے انہوں نے جلائی ہوئی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور ایمان والوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے اس پہ وہ گواہ تھے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ نہیں ان سے انتقام لے رہے تھے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں جو غالب اور حکمت تعریفوں والا ہے، وہ اللہ جس کے لیے جو زمین و آسمانوں کا بادشاہت اسی کی ہے، لہو ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔